ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 27ویں شب میں بارگاہ خداوندی میں آپ کو باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سب سے عظیم الشان معجزہ ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے دیدار سے بھی مشرف کیا، اور بندوں کو بھی اس مقدس وقت میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی نہیں بھلایا، اور بندوں کے لیے ایک تحفہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی مومن اور مسلمانوں کے اوپر احکام شریعت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حکم پہنچایا، لیکن جب نماز کا تحفہ دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات کو اپنی بارگاہ میں عرش کے پار بلایا اور لامکاں میں بلا کر کے یہ تحفہ دیا۔ جب کوئی قیمتی تحفہ ہوتا ہے اور اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اسی انداز سے جو ہے اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے پار بلا کر کے لامکاں میں اپنی بارگاہ میں بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقط اقام الدین ومن ترکہا فقط ترک الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز بندے مومن اور بندے کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک نماز ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھا جائے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے، اور نماز کو ترک کرتے ہوئے اگر کوئی دیکھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی اتنا ہے کہ آدمی نماز کو ترک کر دے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کفر و ایمان کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ آدمی نماز کو ترک کر دے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ترک نماز کے علاوہ کوئی بھی چیز کو ترک کرنا وہ لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا تھا تو وہ اسے کفر سمجھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت امت کو بتائی اور نماز کا تحفہ لا کر کے دیا۔ اس نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ یہ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، ہمارے چہرے پہ رونق لے کر کے آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا یہ سبب بنتا ہے، اللہ کے عذاب کو یہ نماز ٹال دیا کرتی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو بندوں کو دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، کسی بھی چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو اسے اللہ کے رسول نے جلا کر کے عذاب دینے کے حکم سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی جلایا نہ جائے۔ بندے تو دور ہیں اور انسان تو دور کی بات ہے، پرندوں کو چرندوں کو بھی جلانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، اذان دینے کے بعد ایک شخص کو میں حکم دوں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے، اور پھر میں لوگوں کے درمیان گھوم کر کے دیکھوں کون اپنی دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، کون نماز چھوڑ کر کے مکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو دکان میں بیٹھا ہے اسے دکان سمیت جلا دیا جائے، جو مکان میں بیٹھا ہے اسے مکان سمیت جلا دیا جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس رسول رحمت نے پرندوں کو
اور جانوروں کو، حشرات الارض کو جلانے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسول ہاشمی نے نماز کے تارک کو اس کے گھر سمیت، اساز و سامان سمیت جلا دینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نماز کو ترک کرنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ذنب اعظم من الشرک بعد ترک، لا ذنب اعظم بعد الشرک من ترک الصلاۃ، شرک کے بعد اسلام میں اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ نماز کو جو ہے قصداً ترک کر دینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو نہ پڑھے وہی بے نمازی ہے، وہی تارک نماز ہے۔ وہ صرف وہی تارک نماز نہیں ہے، بلکہ تارک نماز وہ شخص بھی ہے جو شخص نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھتا ہو۔ وہ پڑھتا تو ہو لیکن نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء کرام کا ذکر کیا، صالحین امت کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ان مقدس ہستیوں کا اور صالحین امت اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان ناخلف اور ناروا لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور نمازوں کو ترک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ترک صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دینے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یؤخرون الصلاۃ عن اوقاتها، نماز کو وقت گزار کر کے جو پڑھتا ہے وہ شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے، وہ شخص تارک صلاۃ ہوتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب اس کی شرح پوچھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ظہر تک نہ پڑھے، ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھے، عصر کی نماز مغرب تک نہ پڑھے، مغرب کی نماز عشاء تک، اور عشاء کی نماز فجر تک نہ پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، صبح کام پر نکل جاتے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، سونے میں چلی جاتی ہے، 9 بجے اٹھ کر کے وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، پورا دن وہ کام پہ، نوکری پہ، تجارت میں مصروف رہتے ہیں۔ رات میں جب نوکری سے واپس آتے ہیں اطمینان سے وہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں آج کی 5 وقت کی نمازیں میں نے قضا کر لیا ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ لوگ تارک نماز میں شمار کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی وادی ویل کو تیار کر رکھا ہے جو لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے سستی کیا کرتے ہیں۔ تو سستی کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وقت گزار کر کے آدمی نماز پڑھ لے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ ویل وادی میں انہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ وادی اتنی گرم ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ملتا ہے لو سجرت جبال الدنیا فی، اگر دنیا کے پہاڑوں کو اس وادی سے صرف گزار دیا جائے لذابت من شدت حرہی، تو اس کی شدت حرارت سے اور اس کی گرمی سے یہ دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں گے اور یہ پگھل کر کے بہہ جائیں گے۔ جب یہ سخت پہاڑ اور پتھر پگھل جائیں گے تو ہمارے ہڈی چمڑے اور ہمارے جو ہے بالوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور پھر چلو اگر ہم جل کر کے ختم ہو جاتے تو پھر ایسی صورت میں اتنا تو کم سے کم اطمینان ہوتا کہ چند لمحوں میں جل کے خاک ہو جائیں گے، اس کے بعد تو ہم اس تکلیف سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلما نضجت جلودہم، یہ دروازہ بند کر دیں، یہ والا دروازہ بند کر دیں، یہ پڑھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص، اب اندر تو کوئی نہیں پڑھتا ہے لیکن باہر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے سامنے،
ان کی نماز مکروہ ہوا کرتی ہے، وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی وہاں پہلو میں رہے وہ انہیں بتا دے کہ تھوڑا بغل میں ہٹ کر کے وہ نمازیں پڑھیں، تاکہ وہ گناہوں سے بھی بچیں، نماز ان کی مکروہ بھی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ کو اگر گزار دیا جائے تو پگھل جائیں گے، اور اگر ہم جل کے مر جائیں تو اطمینان ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب ان کے بدن جل جائیں گے، ان کی جلدیں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی اور آگ سے جل کے خاک ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم حکم دیں گے دوبارہ نئی جلد پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد پھر موت کسی کو نہیں آئے گی، جنت میں جانے کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا سخت وبال صرف ترک نماز کا مطلب یہ ہے۔ نماز تو بندہ پڑھتا ہے کیونکہ قرآن نے بھی اسے نمازی کہا ہے، لیکن وہ شخص نماز کو وقت گزار کر کے پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اتنا وبال ہے۔ تو نماز تو چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، نماز کسی کو قضا کرنے کا، نماز کو چھوڑ دینے کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، آج مؤذن اذان کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہم جاگتے نہیں ہیں۔ اگر حی علی الصلاح کہتا ہے، ہم دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، صلاۃ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں، دوستوں کی سنگت میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، وقت یوں ضائع کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے جو نماز، اس نماز کے لیے اٹھنے کی ذرا سی بھی ہمارے اندر سکت نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے اپنی ازواج میں محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کرتے تھے، محبت کی باتیں ہوتی تھیں، ہم ایک دوسرے کی محبت میں محو ہوتے تھے، یوں ہی جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں قام کأنہ لم یعرفنی، ایسے کھڑے ہو کر کے چلے جاتے تھے جیسے وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت تھی۔ آج اذان ہو جاتی ہے، صلاۃ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، ہم سے دوستوں کی سنگتیں نہیں چھوٹتی ہیں، نماز کے لیے مکان کا در نہیں چھوٹتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں کہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے یعنی نماز سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ یہ اگر اللہ کے ذکر سے یہ غافل کر دیں تو یہ دولت، یہ دنیا کی جاہ و حشمت، یہ اولاد، یہ سب تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہی 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور جو شخص نماز کو ترک کرے گا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا حشر اللہ تبارک و تعالی قارون کے ساتھ کرے گا، فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، نمرود کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے گا، شداد کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں محشر میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جنتیوں کی صف لگی ہوگی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ایک صف میں ہوں گے، صالحین امت ہوں گے، صحابہ اہل بیت اطہار ہوں گے، سیدنا سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعلیٰ حضرت، دوسرے اولیاء امت ان صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ جو نمازی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، وقت پہ نماز پڑھتا ہوگا، اسے تو اس صف میں جگہ مل جائے گی، لیکن جو نمازوں کو ترک کرے گا، نمازوں سے غافل ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اسے ظالم جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا جو سلطنت اور اپنی حکومت کی بنیاد پر نمازوں سے غفلت کرے، جو مال کی بنیاد پر نمازوں سے غفلت کرے گا اسے قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، جو تجارت میں مصروفیت کی بنیاد پر نمازوں کو ترک کرے اور نماز کو مؤخر کر کے پڑھے اسے ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو شخص قارون، جو شخص تجارت کی بنیاد پر دیکھیں بیٹھے مت رہا کریں، تھوڑا سا ہوشیار رہیں،
جو شخص تجارت کی بنیاد پر نمازوں سے غفلت برتے گا اسے ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کو صفوں میں کھڑا کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حکم دے گا، جہنم میں لے جانے کے لیے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس بات کو گوارا کرے کہ اس کی اولاد یا اسے ان دشمنان خدا کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے اور جہنم میں لے جانے کے لیے انہیں جو ہے تیار کر دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں اس بات کو پسند کرے گا۔ ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی چور اچکے کے ساتھ بیٹھے، وہ کسی کمینے اور رذیل آدمی کے ساتھ بیٹھے۔ جب ہم دنیا میں ایسے چور اچکوں کے ساتھ اور بے عزت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں تو سارا محشر ہوگا۔ دنیا میں ہم کیوں پسند نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ معاشرہ اور سوسائٹی کہے گی کہ یہ ان کمینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی عادت و اطوار بھی ایسی ہوگی، چور اچکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایسے ہی ہوگا، تو وہاں تو سارا اہل محشر ہوگا۔ دنیا کا ہر انسان حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص ہوگا، کیا وہاں رسوائی نہیں ہوگی؟ دنیا سے بڑھ کر کے رسوائی وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ سے ایک خاتون نے کہا میں اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتی ہوں لیکن ہمارے بچے نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، صبح کا سفیدہ نمودار ہوتے وقت وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو زبردستی اٹھا کر کے انہیں نماز پڑھایا کرو۔ کہا نہیں اٹھتے ہیں، بہت میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور آگ لگ جائے تو کیا تم اپنے بچوں کو پیار سے اٹھاؤ گی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا انہیں گھسیٹ کر کے میں باہر لے کے جاؤں گی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ سنو خاتون، اللہ کی بندی سن، یہ دنیا کی آگ ہے جو جہنم کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ جہنم کی آگ تو دلوں پر چڑھ جانے والی آگ ہے، وہ تو ہڈیوں کے اندر گھس جانے والی آگ ہے۔ اس لیے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اگر تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو گھسیٹ سکتی ہے تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی زبردستی انہیں نیند سے بیدار کرو اور مصلی کے اوپر کھڑا کر دو۔ ہم اور آپ بھی سوچیں، ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، لیکن آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری اولاد اگر جہنم میں ڈالی جائے گی، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس لیے آخرت میں اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ نماز کا ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک خاتون آئی، اس خاتون گھبرائی ہوئی آئی، آ کر کے اس نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اور وہ گناہ سے میں نے توبہ تو کر لیا ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میرے اس گناہ کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کون سا گناہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس خاتون نے کہا مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا، اس زنا کی بنیاد پر میرے شکم میں بچہ پرورش پایا، جب بچہ پیدا ہوا میں نے رسوائی کے خوف سے بچے کو قتل کر دیا۔ تو یہ اتنے بڑے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، ایک تو زنا سرزد ہوا اور پھر میں نے ایک جو ہے بے گناہ جان کا قتل کر دیا ہے۔ میں نے ان گناہوں سے توبہ تو کر لیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلا لایا اور کہا اے فاسقہ ملعونہ اور آوارہ خاتون نکل جا یہاں سے، اور اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضرت جبرائیل نے کہا موسیٰ تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یہ خاتون آئی تو اس توبہ کرنے والی خاتون کو، اللہ کی بندی کو اپنے دربار سے بھگایا تو نے کیوں؟ یہ تو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آئی تھی اور توبہ کر چکی تھی، کیا اس سے بڑے گنہگار لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیا جائے؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ جو نمازوں کو اپنے وقتوں سے مؤخر کر کے ادا کرتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے جو ہے گناہ ہے، بڑے گنہگار ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گھبرائی ہوئی آئی تھی اور آنے کے بعد اس نے اپنا قصہ بتایا اور اس نے کہا
مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کہا کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ کہا مجھ سے زنا ہوا، زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد بچے کی باڈی اور اس کی لاش کو چھپانے کے لیے میرے پاس کوئی اور ہیلا اور بہانہ نہیں تھا، میں نے اٹھا کر کے اسے تیل کے کنسٹر میں ڈال دیا اور وہی تیل میں نے لوگوں کو فروخت کیا۔ یہ 3 طرح کے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ایک تو گناہ زنا کا سرزد ہوا، دوسرا میں نے بے گناہ کو قتل کیا ہے، تیسرا میں نے حرام تیل لوگوں کے درمیان فروخت کیا ہے۔ اب بتائیے میرے اس گناہوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بخشش ہوگی کہ نہیں؟ ان بزرگ نے کہا کہ میں تو یہ جہاں تک تیرے قتل کی، تیرے زنا کی سزا ہے تو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ قتل کی جو سزا ہے اسلام میں کہ وہ یہی ہے کہ آدمی کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور جو تو نے حرام کام کیا ہے اور لوگوں کو حرام تیل بیچا ہے اس گناہ سے بھی توبہ کرے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخش دے گا۔ یہ تو تیرے ان گناہوں کی سزا کے بارے میں، اسلامی سزا کے بارے میں میں نے بتا دیا، لیکن جس انداز سے تو گھبرا کر کے آئی تھی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نمازوں کو قضا کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب انسان نماز کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 5 طرح کے اعزازات سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس کو عذاب قبر سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی اسے اعزاز یہ دیتا ہے اس کا نام اعمال اسے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر بجلی کی جیسی تیز رفتاری سے گزار دیا جاتا ہے، اور پانچواں اسے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ نمازوں کو ترک کر دیا کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں 1 2 نہیں 15 طرح کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی اسے گزارتا ہے۔ دنیا میں اسے جیتے جی جو عذاب دیا جاتا ہے اللہ تو اس میں بزرگ نے فرمایا ایک تو یہ ہے اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، دوسرا اس کے عمر میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ رزق میں تنگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پائی کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ پائی کا محتاج بھی ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بے نمازی ہے اور دنیا کی بھی دولت اس کے پاس ہے اس میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکھے گا، برکت اس کی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور وہ برکت اس طرح اٹھتی ہے دولت تو اس کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ دولت اس کی ناجائز طریقوں پر خرچ ہو جاتی ہے، کہیں رشوت ستانیوں میں چلی جاتی ہے، ناجائز کاموں میں چلی جاتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں جس کی وجہ سے دولت اس کی چلی جایا کرتی ہے۔ اس طریقے سے اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ عمر میں برکت کے ختم ہونے کا بھی یہی مطلب نہیں ہے کہ 30 سال 40 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، بلکہ عمر میں برکت کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی عمر گزرتی رہتی ہے، اسے توفیق صلاح نہیں ملتی ہے، نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، سب و روز اس کے گزر جاتے ہیں، دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزر گئے، اسے احساس گناہ نہیں ہوتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے تو اسے مہلت نہیں ملتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے عمر کی بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور ایک اور گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عذاب اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کی زندگی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کی زندگی اسے دیتا ہے، اور اس کے رزق و عمر میں برکتیں ختم کر دیا کرتا ہے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے 3 طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ذلت کی موت ملتی ہے، بھوکا اور پیاسا مرتا ہے۔ بھوکا اور پیاسا مرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس شخص کو اگر سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اسے سیرابی نہیں ملتی ہے، ساری دنیا کی غذا اور فروٹ بھی کھلا دیے جائیں تب بھی اسے سیرابی نہیں ملا کرتی ہے، اور اسے بھوک کا بھی احساس رہے گا، پیاس کا بھی احساس رہے گا، اور اس ذلت کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ وبال دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے اس کی پیشانی پر، جو بے نمازی ہوگا اس کی پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 سطر غیب سے لکھ دے گا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہے، دوسری سطر میں لکھا ہوگا یہ دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح دنیا میں تو نے نماز کو ضائع کیا اسی طریقے سے آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے تو مایوس ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
جب بندہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے، نماز نور کی شکل میں آسمانوں پر جاتی ہے، اور عرش پہ جانے کے بعد وہ عرش پر ایک نوری شکل میں محفوظ رہتی ہے، اور قیامت تک وہ بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اور یوں کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میری حفاظت کیا اور وقت پر مجھے ادا کیا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی، تیرے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اور جب بندہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے، وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز ایک تاریکی کی شکل میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور آسمان پر جب جاتی ہے فرشتے اسے بدبودار اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں، اور وہ نمازی اس نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی رہتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع کرے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، نماز بد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الخاسرون، وہ خاسر ہیں، خائب و خاسر ہیں، نامراد ہیں۔ تو اب جب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نامراد ہیں، نماز بھی اس کے لیے بد دعا کرے، تو اگر کوئی 5 وقت کی نماز اکٹھا پڑھتا ہے اور پھر آ کر کے شکوہ کرتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، مجھے جو ہے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، میری تجارت نہیں چل رہی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیسے دعا کیا جائے؟ بلکہ ایک صالحین امت میں سے ایک ہے، فرماتے ہیں جب بندہ نماز کو ترک کرتا ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، خود اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو نیک لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بھی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا وبال ایک نماز کو ترک کرنے پر، جس نماز سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہے، مرتے مرتے بھی نماز کا وقت اگر آ جائے تو حکم یہی ہے کہ جس حالت میں بندہ ہے اس حالت میں وہ نماز پڑھے۔ تو نماز جو ہے یہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ نماز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رب کائنات نے اپنے حبیب کے ذریعہ ہمیں تحفہ دیا تھا، وہ تحفہ ہے، اس تحفے کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان